بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو کا جو میرا ٹاپک ہے، موضوع ہے، وہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں، کس مقصد کے لیے آئے ہیں، یہ ہوگا۔ اس کے بارے میں چند معروضات آپ کے سامنے رکھوں گا، زیادہ لمبی ویڈیو نہیں بناؤں گا انشاءاللہ۔ میرے دوستو، آج کی جو نوجوان نسل ہے، میرے سمیت میرے دوستو، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہم دنیا میں آئے کس مقصد کے لیے ہیں، کس غرض کے لیے ہیں۔ میرے دوستو، صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک میرے دوستو، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے میرے دوستو ہم کس کے لیے آئے ہیں۔ میرے دوستو، اگر اسی دنیا کی خوشحالی کا نام میرے دوستو کامیابی ہے، تو پھر تو قارون تو کامیاب ہے، تو پھر آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نقشے میں دیکھیں گے میرے دوستو؟ کامیاب میرے دوستو وہ شخص ہے جس کے پاس کل کا ذخیرہ بہت زیادہ ہو، جس کا صبح اور شام اور رات اور دن میرے دوستو یوں گزر رہے کہ وہ آخرت کا ذخیرہ بہت زیادہ اکٹھا کر رہا۔ یہ میرے دوستو قابل رشک ہے۔ پھر چاہے وہ کوٹھی میں رہے، چاہے پھر جھونپڑی میں رہے میرے دوستو، وہ چاہے پھر زرگ برگ لباس پہنے، چاہے میرے دوستو اس کے پاس پیوند شدہ لباس ہو، چاہے اس کے گھر میں خوشحالی ہو، چاہے اس کے دسترخوان کے پہ فاقے ہوں۔ میرے دوستو، چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ امیر ہے، اگر وہ آخرت کا ذخیرہ اکٹھا کر رہا ہے میرے دوستو، وہ قابل رشک ہے۔ وہ چاہے میرے دوستو عبد الرحمن بن عوف ہوں، چاہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشحالی کیسی کہ ان کی اونٹنیوں کی ایسی قطار لگتی کہ حد نگاہ تک میرے دوستو سامان تجارت آ رہا ہوتا، اور چاہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے گھر میں فاقے ہی فاقے ہیں۔ لیکن اللہ کی ذات کیا کہہ رہی؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ عبد الرحمن بن عوف جیسے خوشحال سے بھی راضی اور بلال جیسے فقیر سے بھی راضی۔ وجہ کیا بتائی؟ کیونکہ ان کے پاس ذخیرہ آخرت بہت زیادہ ہے میرے دوستو۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ ہمیں اپنے اس مقصد کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہو میرے دوستو، کہ ہم آخرت کا ذخیرہ اکٹھا کرنے آئے ہیں۔ اور میرے دوستو، جس شخص کو اس دنیا میں یہ چیز نصیب ہو جائے کہ دنیا میں ہر لمحے میں اور اس کی زندگی کے تمام فیصلوں میں میرے دوستو آخرت کا غم، آخرت کی فکر ہو میرے دوستو، اللہ کی ذات اس کو اس دنیا میں انعام دیتے ہیں۔ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ارشاد فرمایا میرے دوستو کہ جس شخص کو اللہ کی ذات آخرت کا غم اور فکر عطا فرما دیتے ہیں، اللہ اس کو دنیا کے سارے غموں اور دکھ درد سے نجات عطا فرما دیتے ہیں میرے دوستو۔ اگر میرے دوستو ہمیں آخرت کا غم، آخرت کا فکر حاصل ہو گیا میرے دوستو، پھر تو اس کی دنیا بھی جنت ہے میرے دوستو، پھر تو اس کو کوئی فکر ہی نہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے آخرت کا غم اور آخرت کی فکر عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔